انسان کی شخصیت کی پہچان، اس سے گزشتہ ایک بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دوست ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک اور اس کی شناخت ہوتی ہے جو بنیادی ہوتی ہے، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، اور پھر مرنے کے بعد تک، موت کے بعد بھی اس شناخت اور اس پہچان سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور وہ شناخت ہے اس کا اپنا نام۔ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ خالق کائنات انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو نام نہیں ہوتا اس کا، ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، عزیز و اقارب اس کا نام رکھتے ہیں، اور پھر گھر میں جو ایک بار اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ تا زندگی اسی نام سے جانا اور پکارا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اسی نام سے اس کو جانتے ہیں لوگ۔ ذکر ہوتا ہے تو بھائی فلاں صاحب مرحوم، ذات نہیں ہوتی، وجود نہیں ہوتی، نام رہ جاتا ہے، ذات فنا ہو جاتی ہے، ذات ختم ہو جاتی ہے، نام باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر معاملے میں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو، ہر شعبے میں ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ نام کے اعتبار سے بھی خالق کائنات اپنے بندوں کو تلقین کرتا ہے کہ جب نام رکھے جائیں بچوں کے تو اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے، اور کس طرح نام رکھے جائیں، کس طرح لوگوں کو پکارا جائے۔ اس حوالے سے خالق کائنات قرآن عظیم میں سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور پارہ نمبر 26 ہے، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں تانے نہ دو، اور ایک دوسرے کو برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، اور تانا نہ دو۔ دو چیزوں کی یہاں نصیحت کی گئی ہے۔ تانا دینے سے منع کیا گیا۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے نام کو بگاڑ دینا، کسی کے نام کو اس طرح سے پکارنا کہ اس کو برا لگے اور آپ کے لیے مستی اور مزہ کا سامان ہو جائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ یہاں منع فرما رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو تانا مت دو، اور جب پکارو تو اچھے نام سے پکارو، برے نام سے اس کو مت پکارو۔ نام اچھا رکھو، اچھے نام سے یاد کرو، اچھے نام سے اس کو مخاطب کرو، اس لیے کہ ایک مومن کا جب دل دکھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مومن کو دل دکھاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کو مول لے لیتا ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کے، اپنے مومن بندوں کے دل کا بہت خیال فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے بیسا لسم الفسوق بعد الایمان، اور کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ یعنی مومن ہونے کے بعد پھر ایسا نام کہ جس سے تمہیں فاسق سمجھا جائے، گناہ گار سمجھا جائے، برا سمجھا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کتنی بری بات ہے یہ، کتنا برا ہے یہ، کہ جب ایمان لا لیے تو پھر نام میں بھی خوبی ہونی چاہیے کہ نام سے بھی تمہاری اسلامیت اور تمہارا مسلمان ہونا جھلکے۔ کتنا برا ہے کہ مسلمان ہو اور نام ایسے رکھو کہ تمہیں فاسق سمجھا جائے۔ دیکھیں قرآن عظیم 1400 سال پہلے ابھی یہ نصیحت کر رہا ہے، اور آج حالات یہ ہے ہمارے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی مسلمان دکھنا نہیں چاہیے، ان کے بیچ رہ کے ہم انہی کی طرح دکھیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں 23 کروڑ مسلمان رہتے ہیں؟ تو آپ کس بات کی شناخت چھپا رہے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی دکانوں کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ مسلمان دکھنا نہیں چاہیے، غیر مسلم سمجھے آپ کو دیکھ کر کوئی، کیوں بھائی؟ اسے بزنس بڑھتا ہے۔ خود اپنا نام ماں باپ نے مسلمان اور اسلامی نام رکھا ہوتا ہے، لیکن خود ایک اپنا نام ایسا رکھ دیتے ہیں کہ جس سے سمجھ میں نہ آئے کسی کے کہ بھائی یہ مسلمان ہے کیا ہمارا ہے۔ راجو، ٹنکو، پنکو، چنکو، منکو، عجیب عجیب نام، شناخت نہیں ہو پا رہی ہے۔ بھائی ٹنکو کو بلاؤ یار، پنکو کو بلاؤ، چنکو کو بلاؤ، مکو کو بلاؤ، سکو کو بلاؤ، پتہ نہیں چل رہا کون ہے، مسلمان ہے کیا ہے۔ وہ راجو کو بلاؤ، غیر مسلموں میں بھی یہ نام مشہور ہو جاتے ہیں۔ یا خالق کائنات فرما رہا ہے کہ کتنا بری بات ہے، بیسا لسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں فاسق سمجھا جائے، فاسق کہا جائے، اور فاسق سے یا مراد کافر ہے، لوگ تمہیں کافر سمجھے، کتنا برا ہے یہ۔ تو نہ ایسے برے نام رکھو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ برے نام کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک تم روز قیامت اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے نام اچھے رکھو۔ قیامت میں کس نام سے پکارا جائے گا؟ تمہارے اپنے نام سے۔ جب حساب و کتاب ہوگا، حشر میں تمہیں آواز دی جائیں گی، کہاں ہے محمد فاروق خان رضوی، آئے اور دنیا میں کیا کیا اپنا حساب دے۔ محمد فاروق خان ابن عبد الغفار خان، باپ کا بھی نام پکارا جائے گا، بیٹے کا بھی نام پکارا جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نام اگر برے ہوگے تو وہ شرمندگی ہوگی۔ اب سوچئے جو ہم دنیا میں مشہور ہو گئے ٹنکو سے، اس کو پکارا جائے گا، ٹنکو کو پیش کیا جائے۔ اندازہ لگائیے وہاں صالحین ہوں گے، رسول اللہ ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، اولیاء ہوں گے، کتنی شرمندگی ہوں گی ان کے سامنے۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، بعض حدیثیں یہ بھی آئی ہے لیکن علماء اس طرف زیادہ گئے ہیں کہ صحیح حدیث یہ ہے کہ باپ کے ہی نام سے پکارا جائے گا، اور وہ حدیث ہے جس میں ماں کا ذکر آیا ہے وہ ضعیف حدیث ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کو ابو داؤد لائے ہیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4948۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا مسند احمد حدیث نمبر 21693۔ امام دارمی لائے ہیں اس کو سنن الدارمی حدیث نمبر 2736۔ امام ابن حبان نے لکھا اپنی صحیح میں حدیث نمبر 5818۔ امام ابو نعیم نے لکھا حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 6740۔ امام بہقی لائے ہیں السنن الکبریٰ حدیث نمبر 19308۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ایک کتاب ہے احکام شریعت، فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ سے علیحدہ ہے، چھوٹا سا ایک رسالے ٹائپ کی 3 حصوں میں کتاب ہے احکام شریعت۔ حصہ اول ہے اس کا اور صفحہ نمبر اس کا 76 ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اس میں اپنا چشمدید واقعہ، اپنا تجربہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ فقیر نے بچشم خود ایسے کبھی ناموں کا سخت برا اثر ہوتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقیر سے اعلیٰ حضرت کی اپنی ذات مراد ہے، عاجزی میں کہہ رہے ہیں کہ اس فقیر نے برے ناموں کا سخت برا اثر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نام برا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں۔ اچھا نام رکھو تو بچے پہ اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، صالحین کا نام رکھے جائے تو بچے میں صالحین کی خوبیاں آتی ہے، فاسق و فجوق فاجروں کے نام رکھے جائیں تو بچوں میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ نام رکھتے وقت اگر انٹینشن یہ ہو، سوچ یہ ہو، خیال یہ ہو کہ بھئی فلاں فلم ایکٹر کے نام پہ نام رکھنا ہے تو بچہ نچنیا ہی ہوگا، پھر مجاہد نہیں ہو سکتا، غازی نہیں ہو سکتا، فاضل نہیں ہو سکتا، قابل نہیں ہو سکتا، نچنیا ہی ہوگا، ناچے گا بھی، تھرکے گا، ماں باپ کو ستائیں گا، پریشان کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، بدماشیاں کرے گا۔ اعلیٰ فرماتی ہے کہ میں خود بچش میں خود ایسے کبھی برے ناموں کو سخت اثر پڑتے دیکھا ہے، بھلے چنگے سنی صورت کو آخر عمر میں دین پوش ناحق کوش ہوتے ہوئے پایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اردو ہے، ناحق کوش، دین پوش۔ دین پوش مطلب دین میں مداہنت کرنے والا، دوگلا، کبھی ادھر وہابیوں کے بیچ گیا تو آپ بھی ٹھیک ہے، سنیوں میں آیا تو ہاں آپ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر نیاز کھانے کو ملتی ہے، ادھر چائے پینے کو ملتی ہے، نقصان کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ سنیوں میں رہیں گے تو نیاز ملیں گی، وہابیوں میں رہیں گے تو چائے پانی کا خرچہ نکل جائے گا، تو آپ بھی ٹھیک بول رہے ہیں، ہاں آپ بھی ٹھیک بول رہے ہیں۔ گنگا گئے تو گنگا رام، مسلمانوں میں بیٹھے تو عبد الرحیم۔ تو یہ ہے دین پوش، مداہنت کرنا دین میں، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، مزبذب پلپلا۔ حالات کہتے ہیں اچھے اچھے نام کی وجہ سے، نام برے رکھے گئے، نام اچھے نہیں تھے، اس کے اثرات کیا پڑے، پلپلاہٹ آ گئی دین کے معاملے میں۔ اور فرماتے ناحق کوش، ناحق کوش یعنی ناحق بات کرنے والا، کبھی منہ سے حق بات نہیں نکلے گی اس سے، جب منہ کھولے گا تو مکاری ہی کرے گا، فریب ہی دیں گا اپنے بھائی کو۔ تو یہ اعلیٰ حضرت اپنا چشمدید واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نام اچھے رکھنے چاہیے۔ ایک ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے لقب، اور ایک ہوتا ہے کنیت۔ 3 چیزیں ہیں۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام۔ نام ہر انسان کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اور اگر ماں باپ نہ ہو تو رشتہ دار دوست و احباب رکھتے ہیں۔ نام کے معاملے میں عام طور پہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کو شعور ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا، بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شعور کی منزل پہ آتا ہے تو پھر بہت سارے حضرات، ہمارے یہاں یہ معاشرے میں بہت کم ہے، عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنے نام کے علاوہ پھر کنیت رکھتے تھے، وہ ایک پکارنے کا نام اصل نام کے علاوہ۔ اور کنیت کیا ہوتی تھی؟ کنیت کے جو تعلق ہے، اس کی جو نسبت ہوتی ہے، ماں باپ، بیٹی بیٹا بھانجا بھتیجا، ان کی نسبت سے وہ اپنا نام رکھتے تھے۔ جیسے سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم،
نام محمد کنیت ہے ابو القاسم، بعض اوقات صحابہ آپ کو ابو القاسم بھی کہہ کے پکارتے تھے۔ ابو القاسم کیوں کہ آقا کے جو سب سے پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام قاسم تھا۔ ابو القاسم قاسم کا باپ، بیٹے سے نسبت ہے۔ ابو الحسن مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، حسن کا باپ۔ ابو جعفر، حدیثوں میں آپ نام سن رہے ابو جعفر، یہ امام باقر کی کنیت ہے۔ ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ، بلیوں سے محبت تھی، آقا نے عبد الرحمن نام تھا، ابو ہریرہ کہہ دیا، اتنے مشہور ہو گئے کنیت سے، نام لوگوں نے بولنا بند کر دیا، نام چھپ گیا، کنیت مشہور ہو گئی، ابو ہریرہ ہی آتا ہے نام حدیثوں میں، اصل نام ہے عبد الرحمن۔ ابو حنیفہ، ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، نام نہیں ہے ابو حنیفہ، کنیت ہے، حنیفہ کا باپ، لیکن حنیفہ نام کی کوئی بیٹی نہیں تھی آپ کی، یہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ حنیف کہتے اوراق کو، کاغذ کو، کیونکہ بہت پڑھتے تھے آپ، کاغذ سے بڑی محبت تھی، دن بھر کاغذوں میں ہی رہتے تھے، کاغذوں کو پڑھنا، کاغذوں کو لکھنا، کاغذوں پر فتوے دینا، تو لوگوں نے ان کی کنیت نام ان کو پکارنا شروع کر دیا، ابو حنیفہ، کاغذوں کا باپ، یہ نام پڑ گیا ان کا۔ اور ایک وجہ یہ بتائی کہ آپ دین حنیف کے مبلغ تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ۔ تو ایسی بہت ساری آپ ابو کے نام سے اس طرح کی آپ نے حدیثوں میں اور صحابہ کے نام سنیں گے، یہ ہوتی ہے کنیت۔ دوسرا ہوتا ہے القاب، لقب۔ لقب انسان خود نہیں رکھتا، جو رکھے نالائق آدمی ہے۔ لقب بزرگان دین، بڑے لوگ اپنے چھوٹے کو دیتے ہیں، اس کی خدمات کو دیکھ کر، اس کی خوبی کو دیکھ کر، خوبی کی بنیاد پر لقب دیا جاتا ہے۔ جس طرح کی خوبی ہوتی ہے انسان میں، اس بنیاد پہ اس کو بڑے اس خوبی کی بنیاد پہ اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ لقب ہے۔ مثال کے طور پہ صدیق یا ابو بکر صدیق، نام ابو بکر بھی نہیں، ابو بکر بھی کنیت ہے، اور اصل نام عبداللہ ہے۔ عتیق بھی لقب ہے، عتیق یعنی جہنم سے آزاد شدہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ عبداللہ، یہ ابو بکر صدیق کا نام ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، آقا نے ان کو صدیق دیا، سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا۔ فاروق، یہ بھی لقب ہے، نام تو عمر ہے، فاروق عدل و انصاف کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ غنی، یہ بھی لقب ہے، نام عثمان ہے، سرکار نے عثمان کو غنی کا لقب دیا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا۔ اسد اللہ، یہ مولا علی کا لقب ہے، اللہ کا شیر۔ سیف اللہ، خالد ابن ولید کا لقب ہے، اللہ کی تلوار۔ یہ سب رسول نے دیا، انہوں نے خود سے نہیں رکھا ہے، یہ سرکار نے ان کو القابات دیے، بڑا چھوٹے کو دیتا ہے۔ امام بخاری کو لقب دیا گیا امیر المومنین فی الحدیث، محدثین میں امیر المومنین کی حیثیت جس کی ہو۔ سرکار نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا گیا غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار۔ حضرت شیخ علی حجوری کو لقب دیا، خواجہ غریب نواز نے لقب دیا، اور ان کو لقب دیا داتا گنج بخش۔ گنج کہتے جہاں اناج رکھا جاتا ہے، بخشش کا جہاں خزانہ ہو، بخشش کا جو گنج ہو۔ غریب نواز، یہ اس زمانے میں سرکار محی الدین بھی لقب ہے، آپ کا نام ہے محمد سنجری، سنجر کے رہنے والے، نام محمد ہے۔ غریب نواز، یہ لقب دیا بزرگان نے دیا۔ گنج شکر، گنج شکر لقب دیا گیا۔ نظام الدین، محبوب الہی، یہ بھی لقب ہے، نظام الدین بھی لقب ہے، ان کا بھی نام محمد ہے۔ نظام الدین لقب دیا گیا، نام نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا کیا لقب ہے؟ اعلی حضرت، یہ لقب ہے۔ تمام اس زمانے کے حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت، مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ کا لقب، یہ لقب ہے، القاب ہے۔ تو نام والدین رکھتے ہیں، کنیت ان سے بندہ خود رکھتا ہے اپنی، اور القاب بڑے لوگ دیتے، بزرگان دین دیتے۔ اور خود کوئی اپنا ہی لقب لے کے بیٹھ جائے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو ایسے شخص کو جاہل کہا جاتا ہے۔ اور یہ زمانے میں ایک رسم چل پڑی ہے، خود ہی علامۃ الدہر کوئی بنا بیٹھا ہے، کوئی صاحب شمس العلماء بنا بیٹھا ہے، کوئی بدر العلماء بنا بیٹھا ہے، کوئی بدر طریقت بنا بیٹھا ہے، کوئی غازی اسلام بنا بیٹھا ہے، سب اپنے منہ سے میاں مٹھو۔ اور بغیر علامہ کے لقب تو کھانا دم نہیں ہوتا۔ میں خود جلسوں میں جاتا ہوں، کئی جلسوں میں اس بات پر وواد ہو جاتا ہے کہ یہ پوسٹر میں نام پہ ہمارا یہ لقب کیوں نہیں لکھا گیا۔ 2-3 جلسے تو میرے ساتھ ایسے ہوئے، ایک اور ہمارے رفیق ہوا کرتے تھے، ہم نام لینا مناسب نہیں ہے، ہمارے ساتھی بڑے خاص عالم تھے، مصباحی تھے، بہت جلسے ہم نے ساتھ میں ایک زمانے میں، وہ اس بات کے گواہ ہے کہ ایک بار ایک ایسے جلسے میں گئے تو ایک مولوی، ایک خطیب صاحب اس لیے نہیں آئے کہ ان کا نام، وہ مصباحی خطیب جو ہمارے ناگپور کے تھے، ان کا نام اوپر تھا اور وہ مولوی صاحب کا نام نیچے تھا پوسٹر میں۔ تو پوسٹر میں نام نیچے کیوں آ گیا بھائی؟ پوسٹر لاتے ہیں سب، مولوی سب سے پہلے کہتے ہیں پوسٹر لائیے، کیا لکھا ہے جناب آپ نے؟
ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں صاحب مناظر اہل سنت بولتے ہیں تو مناظر اہل سنت لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہم کو عالم فاضل لکھا ہے کہ نہیں، علامہ لکھا ہے کہ نہیں، مسجد کا امام ہوا لیکن علامہ کی ڈگری سے کم پہ کمپرمائز نہیں ہے اس کا. یہ خود نمائی، یہ خود کو اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ریاکاری ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا حدیث ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا، فرماتے ہیں، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں عالم ہوں، آقا کہتے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. عالم کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی زبان سے خود کہے کہ میں عالم ہوں. دنیا اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی اتنا علم ہے کہ ماشاءاللہ یہ عالم ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے. اپنے منہ سے جی میں علامہ فلاں بول رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے بزرگوں کی صحبت اٹھائی، ایسے بزرگوں کی جوتیاں ہم نے سیدھی کی کہ بہت عالم فاضل تھے، وقت کے مفتی تھے، اکابرین میں شمار ہوتا تھا، مگر جب اپنا تعارف پیش کرتے تھے کبھی زبان پہ علامہ مولانا چھوڑیے، مفتی تو چھوڑیے، فقیر فلاں بول رہا ہے. حضور مفتی غلام محمد صاحب کی بلا علیہ رحمہ کی بہت صحبت میں رہا. میں نے زندگی میں بخدا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، زندگی میں کبھی میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں مفتی غلام محمد کہہ رہا ہوں. جب بھی زبان پہ فقیر غلام محمد بول رہا ہے. تو یہ علماء کی عاجزی ہوتی تھی. آقا نے کہا من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے منہ سے خود کہے میں عالم ہوں جاہل. اس کو بہت سارے علماء نے لکھا، میں صفحے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جو خاص امپورٹنٹ جہاں باتیں ہوں گی وہی پھر میں صفحے نمبر بتا دوں گا، کیونکہ یہ ایسی بات ہی نہیں کہ جو کوئی انکار کرے. اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے المعجم الاوسط میں، امام غزالی نے اس حدیث کو احیاء العلوم میں لایا، امام دہلوی نے مقصد الفردوس میں لکھا اس حدیث کو، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا، امام سخاوی نے اس کو المقاصد الحسنہ میں لکھا، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں لکھا، امام متقی الہندی نے کنز العمال میں لکھا، امام مجلونی نے کشف الخفا میں لکھا، اور بھی بہت سارے حوالے. لیکن یہ چند حوالے دے دیا میں نے تاکہ یہ بات روشن ہو جائے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اعلیٰ حضرت خود کیا فرماتے اس حوالے سے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 726 پہ فرماتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یوں ہی اپنے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخالف حکم قرآن عظیم ہے. بغیر شرعی ضرورت کے، ضرورت نہیں ہے خامخواہ میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں مولانا ہوں، ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں. اس زبردستی کا جو روب ڈالنے کے لیے پبلک پر بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تعلق کرتے کہ فرماتے کیا ہے کہ اپنے آپ کو لکھنا بغیر کسی شرعی ضرورت کے عالم فاضل مولانا لکھنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے اور قرآن عظیم کے حکم کے خلاف ہے. کس حکم کے خلاف ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت آگے آیت بیان کرتے ہیں، سورۃ النجم ہے، آیت نمبر 32 سے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں اللہ کا فرمان، قال اللہ تعالیٰ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں کو خود آپ اچھا اور ستھرا نہ بتاؤ، اللہ خوب جانتا ہے کون پرہیزگار ہے. اپنے منہ سے مت بتاؤ کہ ہم بہت پرہیزگار ہیں، بہت دودھ کے دھلے ہوئے. اللہ کہتا ہے ہم جانتے تمہاری اوقات کیا ہے، لوگوں کے بیچ تم بہت پرہیزگار بنتے ہو، اندر کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اور دوسری جگہ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ سورہ نساء آیت نمبر 49، کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی جانوں کو ستھرا بتاتے ہیں، بلکہ خدا ستھرا کرتا ہے جسے چاہے. اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو ستھرا بتاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اختیار میں، ہم جس کو چاہے ستھرا بنائے، جس کو چاہے گندا چھوڑ دے. تو بہرحال بلا ضرورت شرعی عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہے. حاجی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے میں حاجی صاحب ہوں. ایک حاجی صاحب آئے ہمارے، اللہ معاف کرے ان کو بھی اور ہم کو بھی. میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، نصیحت کے لیے بول رہا ہوں. ہمارے محلے کا ہی کیس ہے، نام نہیں بتا رہا ہوں. حج کر کے نئے نئے آئے، بس جیسے ہی آئے رات میں آئے تھے، صبح صبح پہلا کام کہ پوسٹ مین کو تلاش کر رہے ہیں. بہت پرانی بات ہے جب خطوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی. اب آج کل موبائل کا دور ہے، میسج چلے جاتے ہیں. اس وقت خطوں کا بڑا معاملہ تھا. صبح صبح صاحب وہ آئے اور میں نے کہا کیوں صاحب، حاجی صاحب کیا بات ہے، کب آیا؟ رات ہی میں آیا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا رہا؟ ہاں اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا رہا سفر. بھائی اتنی صبح صبح؟ ارے وہ پوسٹ مین آتا ہے نا، اس کا انتظار کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ کوئی کام ہے. پتہ نہیں کیا کام ہے. تھوڑا دیر اتفاق سے پوسٹ مین دکھ گیا تو کہا اے بھی ادھر آؤ ادھر ادھر آؤ. میں سب بڑا ضروری کام ہوگا. سنو اب آئندہ جو خط آئے گا نا اس میں ہمارے نام کے آگے حاجی آئے گا، خیال رکھنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فکر ہے. تو یہ ریاکاری ہے، اپنے منہ سے آپ نہیں بول سکتے. دوسرا کوئی آپ کو، آپ حاجی حج کرے، آپ کو حاجی بولے، وہ دوسرا بولے، اس کو حق ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ میں حاجی ہوں.
تو بہرحال بلا ضرورت شرعی عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہے. ہاں ضرورتاً ایسا موقع آ جائے تو وہاں عالم کہنا جائز ہے. مثلاً کوئی مولوی صاحب ہے, اب وہ اپنا تعارف بتا رہے ہیں, سامنے والا پہچان ہی نہیں رہا ہے, تو پھر اس وقت ضرورت ہوگی کہ جب تک میں نہ یہ کہوں کہ فلاں مولانا فلاں بول رہا ہوں تب تک وہ پہچانے گا نہیں. تو اس نیت سے کہ تعارف ہو جائے, پہچان ہو جائے, تو پھر اس وقت جائز ہے. اور اس کو بھی اعلیٰ حضرت فتح رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 726 میں بیان کرتے فرماتے ہیں, ہاں اگر کوئی شخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناواقف, اور یہ اس سچی نیت سے کہ وہ ناواقف لوگ آگاہ ہو کر فیض لے, ہدایت پائیں, اپنا عالم ہونا ظاہر کرے تو مذائقہ نہیں. یعنی عالم کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو عالم اس لیے بتاؤں تاکہ لوگ جانیں کہ بھئی عالم ہے, تو مجھ سے فیض لے, دین حاصل کرے, شریعت کا علوم حاصل کرے. یہ نیت سے اگر وہ پھر کہے گا میں عالم ہوں تو جائز ہے. اور اس نیت سے کہ لوگ میری بہت عزت کرے, احترام کرے, لوگ مجھے علامہ سمجھے, ہاتھ پیر چومے, نذرانے دے, تو یہ چیز کیا ہے, پھر گناہ ہے, ناجائز ہے.